بسمہ تعالی 28 شعبان سن 1445 ہجری 10 مارچ سن 2024 مکرمین و محترمین بندہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی شانہ کا بہت ہی لطف و کرم ہے اپنے احباب پر کہ اس دور انحطاط میں جبکہ اللہ رب العزت کے اعمال کے ذریعے ان کے ذات عالی سے استفادہ کی راہیں بند ہوتی جا رہی ہیں اور اس حقیر اور فانی دنیا پر جانیں کھپا کر اس کے ذریعے وقتی زندگی بنانے پر قناعت کا رواج پڑ چکا ہے، ایسے عالی طریق گشت اور مجاہدے کی طرف رہبری فرمائی جس کی قدردانی کر لینے پر اور جان و مال کی حقیر سی پونجی جھونک دینے پر صرف محنت اور مجاہدہ کرنے والوں ہی کے لیے نہیں بلکہ عام امت مسلمہ علی صاحبہما الف الف صلوات و تحیات اور عام انسانوں تک کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جانے کی پوری توقعات اور امیدیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دونوں جہاں کی ساری نعمتوں اور کامیابیوں کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ و امن والہ نے پورا دین عطا فرمایا ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے سارے اعمال سے ہے۔ اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے ہدایت سے نواز دیں اور یہ بات جی میں پیوست ہو جائیں کہ پرورش کرنے والے، حالات میں تغیر و تبدل کرنے والے صرف اللہ رب العزت ہے اور اس دنیا میں پھیلا ہوا سارا نقشہ اور چیزوں کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی شکلیں ان کے استعمال کرنے سے استعمال ہوتی ہیں، وہ ان سب سے جو چاہیں کر کے دکھا دیں اور ان سب کے بغیر بھی جو چاہیں اپنی قدرت سے کر کے دکھلا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے جس طرح چاہیں گے زندگی کے حالات کو درست فرما دیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے پر جو بھی چاہے حاصل کر لیا جائے، اللہ رب العزت زندگی کے حالات کو بگاڑ دیں گے اور جس طرح چاہیں گے بگاڑ دیں گے۔ اگر یہ ہدایت نصیب ہو جائے تو پورا دین بہت ہی آسان اور محبوب بن جاتا ہے اور تھوڑی سی محنت سے زندگی میں چالو ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس ہدایت سے انسان کا دل خالی ہو جائے اور اپنی محنت اور مساعی اور اس دنیا کے دھوکے کے نقشوں اور شکل و صورت سے زندگی کے حالات کے سدھر جانے کا غلط اور بے بنیاد تصور دل میں بیٹھ جائے تو دین پر چلنا اور اس کا سیکھنا مشکل ترین بن جاتا ہے۔ اب حق تعالی شانہ نے اس عالی دولت کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی عطا فرمائی اور دعائیں بھی عطا فرمائی، اور ان اعمال کی محنت کے لیے جن کی حیات پر دعائیں قبول ہو کر ہدایت کی دولت نصیب ہو اور سارا دین آسان بنے، مساجد بنائی گئی اور مساجد کی آبادی اور تعمیر بازاری نقش و نگار اور ساز و سامان میں قرار نہیں دی گئی بلکہ گھنٹوں ایمان بالغیب والی مجالس میں بیٹھنا اور علم الہی کے حلقوں کا پابند بننا اور ذکر و دعا کی فضائیں قائم کرنا اور امور اخرویہ پر رونا پیٹنا اور ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں ہاتھ بٹانا وغیرہ امور کے مساجد میں وجود میں آ جانے کو ان کی تعمیر قرار دیا گیا، اور مساجد کو ان اعمال سے آباد کرنے والوں کے مومن ہونے کی خوشخبری سنائی گئی اور انہی کی دعاؤں کے قبول کرنے کے وعدے کیے گئے اور انہی مبارک انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے فیصلے کیے گئے۔ اب جو مبارک انسان اپنی جان اور مال لے کر اٹھیں اور ان اعمال کے امت مرحومہ محمدیہ میں رواج پا جانے کے لیے ملک بالملک اقلیم با اقلیم مارے پھرے، اپنی کمائی اور پرورش کے ظاہری نظام میں تغیر و تبدل گوارا کریں اور ہر طرح کی تکلیف اپنی جان پر برداشت کریں، ایسے مبارک انسان اس راہ کے خواص میں ہیں
ان کی دعائیں اپنے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں، عام امت محمدیہ کے حق میں اور سارے انسانوں کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح انبیاء علیہم السلام کی عالم کے حالات میں اس طرح تغیر و تبدل آنا ہے جس طرح انبیاء کے زمانے میں۔ اس مبارک راستے کی ہر زمانے میں بہت زیادہ قیمت ہے، مگر بعض حالات اور زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ راہ کی قیمت مالک الملک کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کام کرنے والوں کے لیے ترقیات کے بہت زیادہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جن حالات انحطاط دین سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں محنت کی قیمت دین کے استقبال کے زمانے کی محنت سے لاکھوں گنی زیادہ ہے، خصوصاً رمضان مبارک کے زمانے میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی تقسیم کا غیبی نظام قائم کیا جانا ہے۔ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں جو کہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے غیبی طاقتیں، فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں جو کہ ہدایت کی طرف بلانے والی غیبی طاقتیں ہیں۔ وہ مبارک روحانیت، نور والی، وحی لانے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، جن کے گھوڑے کی ٹاپ تک کی روحانیت سے ریت پر سبزہ پیدا ہو جائے، جن کی اس عالم میں آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گئی اور ان کی والی برکت سے اہل عالم محروم ہو گئے، اس مبارک مہینے میں ان کی آمد بھی اس سرزمین پر کی جاتی ہے۔ گویا ان کی نسبت والی برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور حوروں کو سجایا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ خیر کی طرف پکار اور شر سے روکنے کی آوازیں ہر طرف بلند کرائی جاتی ہیں، تھوڑا سا بھی متوجہ ہونے والوں کو بھی ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس محنت کے میدان کو، جس پر ہدایت کا فیضان ہادی کی ذات عالی سے اپنی مخلوق کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے، ایسے مبارک مہینے میں قائم کیا جائے جس میں ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کی تقسیم کا عام نظام قائم کیا جاتا ہے اور امت میں دین کی طرف رجوع کی عمومی شکلیں قائم کی جاتی ہیں، تو معلوم نہیں کہ ہدایت والے اعمال کے ہدایت والے مکانات یعنی مساجد میں زندہ کرنے کے لیے ہدایت دلانے والی نقل و حرکت اور ریاضت و مجاہدے پر ہدایت والے مہینے میں کتنی ہدایت کا فیضان، کتنی دین کی سرسبزی اور حالات دارین کی سرسبزی اور فلاح کتنی مخلوق خدا کے لیے قائم ہو جائے، اور یہ محنت کرنے والے کتنی خصوصیت کے حامل اور کتنے نہ تصور میں آنے والے درجات اور اجر و انعام کے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مسائل مبارکہ پر قدسی اور غیبی طاقتوں کا نزول اسی مہینے کے مبارک مسائی پر شروع ہوا، یعنی غزوہ بدر والی ریاضت اور مجاہدے والا سفر، اور اس پر اللہ رب العزت کی مدد اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ کے مسائی والے اسفار کی انتہا یعنی سارے عرب کے سارے قبائل کا اسلام میں داخلہ کرنے والا سفر یعنی فتح مکہ اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی راہ کی نقل و حرکت اور صحیح اصول کے اتباع تمام کے ساتھ محنت اور مجاہدہ، راتوں کی درد بھری دعائیں، عام قلوب کے حق و ہدایت کی طرف پلٹ جانے اور دین و متین کے سرسبز ہو جانے کا اعلیٰ ترین سبب اور اکمل ترین ذریعہ ہیں۔ آپ حضرات ہمت فرما کر اللہ رب العزت کے راستے میں شوق اور حوصلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے، زیادہ سے زیادہ خرچ کے ساتھ دور سے دور کے لیے اپنی ذاتوں سے نکل کر کھڑے ہوں، دوسروں کو تیار کریں، ہر طرف قریب اور بعید میں چلے تین چلوں کی جماعتوں کو نکالے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اس مبارک زمانے میں تین تین چلوں کے لیے تشکیل کر کے جماعتیں روانہ کی جائیں تاکہ ارکان اسلام کی حیات والی محنت کا حساب اس مہینے میں قائم ہو اور اس میں چلے کے لیے نکلنے کی برکت سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے کا رواج پڑ جائے۔
کیونکہ جو خیر کا عمل اس مبارک مہینے میں شروع کر دیا جاتا ہے وہ اس مہینے کی برکت سے چل پڑتا ہے۔ مقامی گشتوں کو بڑھائیں، ذکر و دعا کی مقدار کو بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اور سب احباب کو اس راہ کی ترقیات حاصل کرنے کے لیے قبول فرماوے اور اپنے دین کو اپنی قدرت اور فضل و کرم سے چمکائیں اور اس کی برکات سے دارین میں ہمیں نوازے، آمین یا رب العالمین۔ بندہ محمد یوسف غفر اللہ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک میں مساجد کو اعمال سے آباد کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی اہمیت بتلائی ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، خروج ہر حال میں مقدم ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعبان، رمضان، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھرنے کی تشکیل فرمایا کرتے تھے، لہذا خروج اور مقام پہ مساجد کو اعمال سے آباد کیا جائے۔ اس مہینے میں عمومی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر رغبت ہوا کرتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اوقات مساجد کو دیے جائیں جس میں دعوت تعلیم کے حلقے کو قائم کیا جائے، ذکر و عبادت میں اشتغال کو بڑھایا جائے جس کا بہترین ذریعہ عشر آخرہ کا اعتکاف ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادات کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے اعتکاف خاص شان رکھتا ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان جب تک معتکف ہوتا ہے اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا اور مختلف روایات میں اس کی ترغیب اور فضیلت واضح فرمائی۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے جن کے درمیان کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہوگی۔ لہذا اس مبارک عمل کے ذریعے دعوت، تعلیم اور عبادت کو امت کے درمیان وجود میں لانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین فقط والسلام۔ بندہ محمد سعد کاندھلوی و احباب شورا، بنگلے والی مسجد۔